بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ الاحزاب 21 اور 22 پارے پہ مشتمل یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 33ویں نمبر پہ ہے 33۔ احزاب حزب کی جمع ہے، گروہ، لشکر، خندق، قبیلہ، پارٹی، مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد جو کفار کو شکست ہوئی تھی، اپنا بدلہ لینے کے لیے مختلف قبیلوں کو اکٹھا کیا گیا، یا ایک خندق کھودی گئی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اور مشورے پہ، تو اس لحاظ سے اس سورت کا نام احزاب رکھا گیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس گروہ کا ذکر کیا، اپنے اس لشکر کا ذکر کیا جس کے بارے میں اللہ فرماتا لم تروہا، ہم نے ایک ہوا بھیجی اور ہوا کے اندر ایسا لشکر تھا جس کو تم دیکھ نہیں سکے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کمزور اعتقاد مسلمان منافقین آنے لگے کہ ہمارے گھروں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ اور انہی لوگوں میں سے جب موت کو قریب سے دیکھا تو ان کے دل گلوں تک آنے لگے، مختلف بہانے بنانے لگے، اور بعض لوگ اپنے بھائیوں سے، اپنے ہم خیال لوگوں سے یہ کہنے لگے حلم علینا، ہماری طرف چلے آؤ، اس جنگ سے ملنے والا کچھ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو گے تو کہاں تک بھاگ کے جاؤ گے۔ اسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو، جنہوں نے آس پاس کے بادشاہوں کو دیکھ کر، ان کی بود و باش کو دیکھ کر، ان کی ضروریات زندگی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے اخراجات بڑھانے کی ڈیمانڈ کی تھی، تو اللہ نے پھر حکم دیا کہ نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر دنیا اور دنیا کے مال و متاع اور اس کی زیب و زینت کو چاہتی ہے تو آؤ آؤ، میں تمہیں بہت سارا ڈھیرو مال دے کر فارغ کر لیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہو تو اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر ازواج مطہرات کے بود و باش، طرز زندگی کے بارے میں اصول، طریقے اور ضابطے بتائے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آگے بہت ساری صفات بیان کی، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، قانتین قانتات، خاشعین خاشعات، صابرین صابرات، صائمین صائمات، بہت ساری صفات بیان کی۔ اور اسی میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح کرائی، حضرت زینب کو طلاق ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، بہت سارے مسائل عرب کے رسم و رواج کے مطابق جو کفار و مشرکین نے اپنی طرف سے گڑھ لیے تھے، ان کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا۔ یہی وہ صورت ہے جس میں پردے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ازواج مطہرات کو، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کے احکامات۔ یہی وہ صورت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ، نبیوں کے اوپر تہمت اور الزام لگانے، اور اس کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں پکڑ لو، قابو پا لو، قتلوا تقتیلا، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، قتل کر دو۔ یہ سزا ہے گستاخ نبی کی۔ بے شمار مسائل ہیں، اسی میں ختم نبوت کا ذکر ہے۔ اسی صورت میں صلاۃ و سلام، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ذکر ہے۔ بہت سارے فقہی
مسائل احکامات شرعی اور ازواج مطہرات کو اذا سألتموہن متاعا فاسألوا من ورائہ حجاب، اور یہ ہر گھر کے لیے مسئلہ بیان کیا گیا ہے، خواتین اور مردوں کا اختلاط اور میل جول۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے آداب سکھائے گئے، حسن ان کے گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، چاہے وہ دعوت ہو یا دعوت کے بغیر کہیں بھی آنا جانا ہو، جب نبی اجازت نہ دے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی عام آدمی کا نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ مسائل فقہی بے شمار اس میں احکامات شرعیہ ہیں۔ میرا مقصد اس صورت کے خواص کو بیان کرنا ہے کہ کسی ظالم شخص سے نجات حاصل کرنی ہو، اس کے ظلم سے، اس کی کارستانیوں سے، اس کی خباثتوں سے بچنا ہو تو سورہ احزاب کو باوضو 7 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی ظالم کے ظلم سے نجات دے دیتا ہے۔ ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے اللہ نجات دے دیتا ہے۔ باوضو قرآن پاک کے بارے میں ویسے بھی ہے لا یمسہ الا المطہرون، مطہر پاک اور صاف لوگ ہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ اور وضو ایک عمل عبادت ہے کہ اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کے نام سے ادا کی جائے، مسجد میں داخل ہوتے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد کے نام کی پڑھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اذا دخل احدکم فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس اذا دخل احد المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کے نام سے پڑھ لے۔ اس کا کمال کیا ہے؟ یہی وہ عمل تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آواز عرش اعلیٰ پہ جنت میں بھی سنائی دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تو یہی بتایا۔ باوضو رہنے والے آدمی کے ساتھ اللہ فرشتے مقرر کر دیتا ہے، وہ رات کو سوتا بھی ہے تو اس کی کروٹیں۔ باوضو آدمی رہنے والے کے پیچھے رزق ایسے بہتا ہے، ایسے آتا ہے جس طرح بلندی سے نیچائی کی طرف، اترائی کی طرف پانی اترتا ہے۔ اگر کسی کے رشتے، ناطے، منگنیاں، شادیاں، رکاوٹیں، رشتے ہو کر ٹوٹ جاتے ہوں، منگنی ہو کے ٹوٹ جاتی ہو، اختلافات کی نظر ہو جاتے ہوں، تو سورہ احزاب کو لکھ کر اس کو موم جامع کر کے تعویذ کی شکل میں اپنے پاس رکھے تو رشتہ کی جتنی بھی بندشیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اور بہت جلد کسی اچھی جگہ پہ رشتہ ہوتا ہے۔ اور اس سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کے نکاح، طلاق اور معاشرت، زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے گئے ہیں۔ تو اس لیے اس صورت کو لکھ کر باوضو اپنے پاس رکھے، اور اگر کوئی پورا لکھ نہ سکے تو اس کے عدد جو بنتے ہیں 35,525، اس کے عدد ہے 35,525، اس عدد کا نقش بنا لے، عدد کی شکل میں اپنے پاس رکھے، وہی فائدہ حاصل ہوگا جو سورت کے لکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، جس کو اپنانے سے، جس کو پڑھنے سے، جس کے ساتھ پیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی تمام ضروریات زندگی کی ہر مشکل، زندگی کا ہر مسئلہ، زندگی کی ہر ترقی، زندگی کا ہر کام جو انسان کو پیش آتا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر نازل کر دیا ہے۔ اس کے پڑھنے کا، اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
جتنا قرآن کے ساتھ تمسک رکھو گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے آخری سفر کرتے وقت فرمایا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب یہ کلام قرآن، اور دوسرا اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک تم دونوں ان کو تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. آج ہم نے ان دونوں کو باعث اختلاف بنا لیا ہے. ہر چہار سو قرآن کی مختلف تشریحات کی جا رہی ہیں اور اہل بیت کو مختلف روپوں میں پیش کیا جا رہا ہے. کتنے گروہ بنے ہوئے ہیں. اہل بیت ہیں، در والے اور گھر والے جو بھی ہوں اہل بیت ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ عقیدت محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی جزء. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ پیار محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.